تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ خوارزم شاہ نام کا جو ایک سلطان تھا، اس نے سبزوار نام کے ایک شہر پر حملہ کیا، سارے شہر کو بندی بنا لیا اور اس کے سپاہی لوگوں کا قتل عام کرنے لگے۔ اب وہ جو شہر تھا وہاں پر کٹر قسم کے رافضی لوگ اس وقت بسا کرتے تھے، ایک بھی کوئی سنی مسلمان اس شہر میں آباد نہیں تھا، اور یہ خوارزم شاہ جو تھا وہ بہت ہی کٹر قسم کا تھا، تو اس نے ان رافضیوں کو پکڑ کر تہ تیخ کرنا شروع کر دیا، قتل کرنا شروع کر دیا۔ کچھ رافضی جب یہ دیکھے کہ اب ان سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے ان کے لیے سوائے اس کے کہ خوارزم شاہ کو منایا جائے، انہوں نے منانے کی بڑی کوشش کی، مختلف قسم کے آفرز پیش کیے، لیکن خوارزم شاہ نے کسی آفر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ صرف ایک ہی بات اس نے کہی کہ اگر تمہارے شہر میں ابوبکر نام کا کوئی ایک شخص ہے تو لاؤ، بچ جاؤ، ورنہ پھر کٹنے کے لیے تیار ہو، اور کوئی پیشکش قبول نہیں کی جائے گی۔ تب جب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے بچنے کا، اور ان کو بھی یقین تھا کہ ابوبکر نام کا ہمارے شہر میں تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو کٹر قسم کے رافضی ہوتے ہیں وہ حضرت ابوبکر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، تو اپنے بچوں کے نام رکھنے کا ابوبکر کا سوال ہی پیدا نہیں۔ بہرحال جب جان کے لالے پڑ گئے تو انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو شہر کے کونے کونے میں دوڑایا اور کہا کہ کوئی بھی شخص جس کا نام ابوبکر ہے اس کو کھینچ کے لے جاؤ، بس اب ہمارے بچنے کی یہی صورت ہے۔ منہیاں انگیختند از چپ و راست، کندری ویرانہ بوبکر کجاست۔ دائیں بائیں ہر طرف شہر کے کونے کونے میں انہوں نے جاسوس دوڑائے، جاسوسی کرو، معلوم کرو کہاں پر کوئی ابوبکر نام کا کوئی ہے، اس ویرانے میں ابوبکر کہاں ملے گا، لیکن ڈھونڈ کر لاؤ، شاید کہیں مل جائے۔ بعد سے روزو سے شب کش تافتند، یک ابوبکر نظارے یافتند۔ 3 دن اور 3 رات کی لگاتار محنت کے بعد کافی گلی گلی تلاش ہوئی، اس کے بعد ایک ابوبکر مل گیا، اور انتہائی لاغر کمزور بچہ یا آدمی کہ بہت دبلا پتلا، اور صورتحال اس کی صحت کی اتنی خراب کہ چلنا پھرنا مشکل ہے، کمزور ہو گیا ہے، ایسی حالت میں ایک کمزور بیمار ابوبکر مل گیا۔ رہ گزر بودو بے ماندہ از مرض، در یکے گوشہ خراب پرحرس۔ وہ بھی مسافر تھا، وہ بھی وہاں کا رہنے والا نہیں تھا، کسی اور شہر سے آیا تھا لیکن وہاں آ کر بس گیا تھا، اور مریض تھا، مرض کی وجہ سے ایک مقام پہ پڑا ہوا تھا، اور ایسی بری حالت تھی اس کی کہ کسی ویرانے میں کسی کونے میں پڑا ہوا ہے، سسکیاں لیتے ہوئے، کوئی اس کو پوچھتا بھی نہیں، ایسی حالت۔ گوہرے اندر خرابہ بے عرس، خون دل بر رخ فشاندہ از مرض۔ اس کو اس حالت میں پانا ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی کہ جیسا بھی ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، جیسا بھی ہے، ہماری جان بچنے کا ذریعہ تو بن سکتا ہے۔ تو اس ابوبکر کا اس مقام پہ ان کو مل جانا بالکل ایسے ثابت ہوا جسے کسی ویرانے میں کسی فقیر کو کوئی قیمتی موتی مل گیا ہو، اور جیسا موتی چمکتا ہے ویسے ہی اس مریض کی بھی حالت تھی، خون اس کا اس کے چہرے پہ آیا ہوا تھا، لال لال ہو گیا ہے بیماری سے، اور چمک رہا ہے۔ خفت بود او دریا کے کنجے خراب، چوں بے دیدندش بے گفتندش شتاب۔ ایک اجڑے ہوئے کونے میں
وہ سو رہا تھا، بالکل بری حالت میں، بے حسی اور نیم غشی کی کیفیت میں پڑا ہوا بے سدھ کونے میں سو رہا تھا۔ تو جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس کے اوپر پڑی، فوراً اس کی طرف لپکے اور اس سے کہا، خیز کہ سلطان ترا طالب شدست، کست خواہد شہر ماں از قتل رست۔ فوری اٹھ، بادشاہ تیرا انتظار کر رہا ہے، چاہتا ہے کہ تو اس کے محل میں آئے، اور تیرا جانا ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی تصور ہوگا، کیونکہ تیرے جانے سے ایک بڑا شہر قتل سے بچ جائے گا، کیونکہ اب خوارزم شاہ نے طے کر دیا ہے کہ سب کو، سارے دشمنوں کو مار ڈالوں گا، صرف کنڈیشن لگائی کہ بس اس بندے کو لاؤ۔ تو اس ایک بندے کی موجودگی سارے شہر کو قتل عام سے بچا سکتی ہے۔ گفت اگر پایم بدے یا مقدمے، خود براہ خود بے مقصد رفتمے۔ اب اس نے کہا کہ تم مجھے چلنے کے لیے تو کہہ رہے ہو، لیکن جانتے ہو کہ میری حالت کیا ہے اس وقت؟ میرے پاؤں اٹھنے کو تیار نہیں ہیں، چلنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر چلنا میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں مسافر اس شہر میں پڑا ہی کیوں رہتا؟ میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں، کمزوری اور بیماری کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ میں نہیں چل سکتا، اگر چل سکتا ہوتا تو یہاں کیوں رہتا؟ دشمنوں کے نرغے میں شہر چھوڑ کر کسی اور مقام پہ چلا جاتا۔ اندری دشمن کدا کے ماند میں، سوئے شہر دوستاں میراند میں اس دشمنوں کے شہر میں تھوڑی رہتا تھا، اگر میری چلنے پھرنے کی یا جانے کی اگر طاقت ہوتی، بساط ہوتی، تو میں یہاں دشمنوں کے بیچ میں کیوں رہتا تھا؟ اپنے دوستوں کے شہر کی طرف چلا جاتا تھا۔ تختہ مردہ کشاں بفراشتند، برکتف بو بکر را برداشتند۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ بندہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، تو اب جان ہے تو جہان ہے، جان پیاری ہے انسان کو، اس کے لیے آدمی کچھ بھی کرنے تیار ہو جاتا ہے، دشمن کو گود میں بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو فوری ان لوگوں نے ایک تابوت کا انتظام کیا، جیسے مردہ آدمی کو لے جا کر جو تدفین کے لیے جیسا لے جاتے ہیں، ویسا ایک تابوت، ایک ڈولہ ہم جیسا ہم کہتے ہیں، اس کا ایک انتظام کیا گیا، اور اس کو اٹھا کر اس میں لٹایا گیا، اور چاروں نے اپنے کندھوں پر اس ابو بکر کو سوار کر کے، زندہ آدمی ہیں لیکن حالت بری ہے اور لے جانا ضروری ہے، اس طرح سے اس کو خوارزم شاہ کے پاس وہ لے گئے۔ جانب خوارزم شاہ جملہ دواں، می کشیدندش کتاب بینت نشاں۔ فوری اس کو اٹھا کر سارے لوگ خوارزم شاہ کی جانب دوڑے، اور جلدی سے جلدی پہنچانا چاہتے تھے کہ اس سے پہلے کہ خوارزم شاہ کا انتظار ختم ہو جائے اور فوری وہ قتل عام کی سزا سنائے اور لوگوں کو قتل کر دے، جتنا جلدی ہو سکے اس ابو بکر کو وہاں پر لے کر چلے جاؤ۔ سبز وارست ای جہانو مرد حق، اندری جا زائے است و ممتحق۔ اب آپ یہ قصہ یہاں تک آگے بڑھا، اب اس کے آگے بڑھانے سے پہلے آپ کیریکٹرز کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں کیریکٹرز کیا کیا ہیں؟ ابو بکر سے کیا مراد ہے، خوارزم شاہ سے کیا مراد ہے، اور وہ رافضی دشمنوں سے کیا مراد ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ دنیا اسی سبزوار شہر کی طرح ہے، ساری دنیا اسی سبزوار شہر کی طرح ہے، اور جو مرد خدا ہے اس کی حالت بالکل اس ابو بکر جیسی رہتی ہے۔ دشمنوں کے بیچ ساری دنیا میں سب رافضی ہیں، دنیاوی اعتبار سے جس طرح کے لوگ رہتے ہیں نا، وہ رافضیوں کا شہر ہے ساری دنیا، اور اس میں اللہ والا ایک ابو بکر کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی یہی حالت کر کے رکھتے ہیں دنیا والے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ والا ایسی حالت میں رہتا ہے۔ ہست آن خوارزم شاہ یزداں جلیل، دل ہمی خواہد ازیں قوم ذلیل۔ اور اللہ تعالیٰ اس خوارزم شاہ کی طرح سمجھو کہ ساری حکمرانی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کہہ دیا کہ تمہارے سارے کالے کرتوتوں، تمہاری ساری خرابیوں کی وجہ سے میں تمہیں سخت عذاب دوں گا، سب کو برباد کر دوں گا، لیکن کسی ابو بکر کو پکڑ لو بچ جاؤ گے۔ یہ کیریکٹر سے آپ بتاتے ہیں۔ دل ہمی خواہد ازیں قوم ذلیل، اس ذلیل قوم سے وہ دل والے کا طالب ہوتا ہے،
کوئی دل والا پکڑ لو، تم کو نجات دے دوں گا، ورنہ تمہارا قتل عام ہوگا، تمہارے کالے کرتوتوں اور تمہاری حرکتوں کا نتیجہ تم کو بھگتنا پڑے۔ گفت لا ينظر الى تصویرکم فابتغوا ذا القلب فی تدبیرکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، کون کتنا خوبصورت ہے، کون گورا ہے، کون کالا ہے، کس کی ہائٹ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا، اور نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، کون کتنا کمایا، کون کتنا خرچ کیا، بلکہ یہ بھی نہیں دیکھتا کون کتنا اچھے کام میں خرچ کیا، یہ بھی نہیں دیکھتا، مال کو دیکھتا ہی نہیں، پھر کس چیز کو دیکھتا؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں اور کس نیت سے کر رہے ہیں، دل میں کیا ہے، بس یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اپنی تدبیر میں، اپنی کوشش میں صاحب دل کو تلاش کرو۔ اگر تم کو چاہیے نجات دنیا میں رہ کر، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کو تلاش کرو اور اس کو پکڑ لو، ایک ہی راستہ ہے۔ منز صاحب دل کنم در تو نظر، نئے بے نقش و سجدہ و ایثار زر، اور وہ فرماتا ہے کہ میں دل والے کے ذریعے تجھ پر نظر کروں گا، اگر میری چشم رحمت چاہیے تو پھر دل والے کے توسط سے میرے پاس آ، پھر میں تیرے اوپر چشم رحمت کروں گا۔ صورت نہیں چاہیے، صورت دیکھنے والا نہیں ہوں، نہ تیرے سجدے چاہیے، نہ تیرا عطائے زر چاہیے، پیسہ سونا بھی اگر تو لٹاتا ہے، لیکن اگر تیرا دل صاف نہیں ہے یا دل والے کے ساتھ تیرا ربط نہیں ہے تو میں اس کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ تو دل خود را چو دل پنداشتی، جستجوئے اہل دل بگذاشتی۔ اب آپ یہاں پر ایک وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تجھے یہ کہہ دیا گیا کہ دل والا ہی ہونا ہوگا، دل والے بن جاؤ یا دل والے کے بن جاؤ، بس دو ہی راستے، یا تو دل والے بن جاؤ یا دل والے کے بن جاؤ، اس سے ہٹ کے کوئی راستہ نہیں۔ تب ہر کوئی آدمی آ کے کہتا میں بھی دل والا ہوں، ہر آدمی یہ کہے گا کہ دل تو میرے پاس بھی ہے، دل والا تو میں بھی ہوں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، تو نے اپنے سینے کے اندر دھڑکنے والے گوشت کے لوتھڑے کو دل سمجھ لیا ہے، وہ دل نہیں ہے، اس کا نام دل ہے، وہ دل نہیں، اس دل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، وہ تو کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، وہ کون سا کمال کر لیا تو نے۔ اور یہ سمجھ کر کہ میں خود دل والا ہوں، لوگوں نے دل والے کی جستجو، اس کی تلاش چھوڑ دی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، تو نے سمجھا ہی نہیں ہے نا دل کس کو کہتے ہیں۔ دل کے گر حفصت چوئی ہفت آسماں، اندرو آیت شود یاو نہاں۔ آپ کہتے ہیں دل وہ ہوتا ہے کہ اگر 7 آسمان تو چھوڑ کر 700 آسمان بھی ہو جائیں تو اس کے دل کے اندر سما جائیں، اس کے دل میں آ کر 700 آسمان بھی چھپ جائیں، اس کو کہتے ہیں دل۔ دیکھیے حدیث شریف میں بھی دل کا ذکر آیا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک مومن کا دل، اب ظاہر بات ہے یہاں پر مومن سے مراد وہ دل والا آدمی جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے اسی کا دل ہے نا، ورنہ ہر آدمی مومن تو ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا ہر آدمی۔ وہ جو مومن ہے اس کے دل کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف اور بزرگی میں، مقام و مرتبے میں کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کا دل اللہ تعالیٰ کے پاس بزرگی اور شرف میں کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کعبۃ اللہ شریف کی جا کے جتنی عزت کرتے ہیں اس سے زیادہ عزت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے دل والے کے دل کی، اس کو کہتے ہیں دل، اس کو کہتے ہیں صاحب دل۔ آپ کون سے دل کی بات کر رہے ہیں اور کون سے صاحب دل کی بات کر رہے ہیں؟ این چنی دل ریز ہارا دل مگو، سبزوار اندر ابو بکر مجو۔ سینے کے اندر جو دھڑکنے والا جو گوشت کا لوتھڑا ہے نا، اس کو آپ دل مت کہا کرو، اس کو دل کہنا کامیابی نہیں ہے، وہ دل ہوتا ہی نہیں۔ اپنے خراب سینے کے اندر وہ مبارک دل تلاش کرنا بالکل ایسے ہی ہے
جیسے سبزہ وار کے اندر ابو بکر کو ڈھونڈنا، پہلے تو ملے گا نہیں، ملے گا بھی تو اس حالت میں ملے گا، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہے گا۔ صاحب دل آئینہ شش ربوت، حق درو از شش جہت ناظر شوت۔ صاحب دل کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ صاحب دل کا جو آئینہ ہوتا ہے نا، اس کے دل کا ایک ڈائریکشن کا نہیں ہوتا، شش جہت آئینہ کہتے ہیں اس کو۔ آئینہ جب لگایا جاتا ہے تو ایک ہی ڈائریکشن کی چیز بتاتا ہے، اپوزٹ ڈائریکشن کی نہیں بتاتا۔ اگر اپوزٹ ڈائریکشن کی بھی اگر دکھانے لگے تو اس کو آئینہ نہیں کہتے، شیشہ کہتے ہیں۔ اگر اس مقام کو دکھانے لگے وہ شیشہ ہوا، اگر اس مقام کو واپس دکھانے لگے، یعنی ریفریکشن اور ریفلیکشن کا فرق ہے، وہ آئینہ ہوا۔ ایک سے زیادہ ڈائریکشن تو آئینہ نہیں دکھائے گا، اگر دوسری ڈائریکشن کی دینا ہے تو آئینہ کو پلٹانا پڑے گا۔ دل بھی ایک آئینہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں مومن کا دل 6 ڈائریکشن دکھانے والی چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ینظر بنور اللہ، وہ دیکھتا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ وہ 6 رخا آئینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 6 ڈائریکشن سے بھی اس کو دیکھتا ہے۔ ہر کے اندر شش جہت دارد مقر، کہ کند در غیر حق ایک دم نظر۔ جو 6 ڈائریکشنز میں اپنا ٹھکانہ رکھتا ہو، ہر طرف جہاں دیکھو ادھر اس کو اللہ ہی دکھائی دیتا ہے، تو اب وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اللہ سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بھی مومن اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ دنیا کی کوئی چیز اس کو اللہ سے غافل نہیں کرتی، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہوگا، کچھ بھی کر رہا ہوگا، اس کے پیش نظر صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ گر کند او از برائے او کنت، در قبول آرت ہمو باشد سنت۔ اور اگر وہ کسی جانب نظر کرتا ہے تو بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، کسی جانب سے نظر ہٹاتا ہے تو بھی اللہ کے لیے ہٹاتا ہے، کسی سے پیار محبت کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، کسی سے نفرت اور دشمنی کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، کوئی چیز قبول کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے، سب وہی مقصد کے ساتھ کرتا ہے، اس کی زندگی ہی ایسی ہوتی ہے۔ تو جب ایسی ہو جاتی ہے زندگی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ دیکھیے وہ اللہ کے سوا کسی کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے، کسی سے امید ہی وابستہ نہیں کر رہا ہے، جو ہے بس اللہ کے لیے کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا سہارا بن جاتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا سہارا بن جاتا ہے تو اس کے کام کیسے ہوتے ہیں عام انسان سمجھ بھی نہیں سکتا، چونکہ او حق را بوت در کل حال، برگزیدہ باشد او را ذوالجلال، کیونکہ وہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو منتخب کر لیا ہوتا ہے۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ منتخب نہ کرے کسی کو، وہ کوئی اس درجے کو پہنچ بھی نہیں سکتا، اور جو اس درجے پہ پہنچ جائے اس کو اللہ تعالیٰ منتخب کر ہی لیتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ ہیچ بے او حق بکس نہ دہد نوال، شمع گفتم من صاحب وصال۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کسی کو بھی کچھ عطا نہیں کرتا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو بھی دیتا ہے وہ کسی نہ کسی اللہ والے کی وجہ سے دیتا ہے۔ دنیا میں جو بھی آدمی ہے، حکمرانی وقت کیوں نہ ہو، بڑے بڑے ظالم و جابر حکمران گزرے دنیا میں، لیکن ان کو بھی کسی نہ کسی اللہ والے کی سپورٹ حاصل ہوئی ہے، تبھی وہ حکمرانی کر پائے۔ بڑے بڑے ابدال گزرے ہیں، بڑے بڑے قطب گزرے ہیں اولیاء اللہ کے درجوں میں، ان کی وجہ سے حکمرانیاں چلتی ہیں۔ ظاہری طور پر تو دیکھا جائے تو ان کی تو بہت بری حالت ہوتی ہے، گلی کے کسی کونے میں پڑے ہوتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیچارے بے بس لاچار ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن عام آدمی کو اس کی خبر نہیں ہے کہ وہ جو حکمرانی کرنے والا ہے، ایسا بڑا بادشاہ ہے، وہ بھی ان کے مرضی سے بنا ہے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں خود تو کچھ نہیں ہوتے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، بعض وقت 40 50 روپیے کے لیے بھی محتاج ہو جاتے ہیں، کیا کریں پیسے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کسی کو بھی کرسی عطا کر دیتے ہیں، میں فلاں جگہ پہ فلاں کو بٹھا رہا ہوں، بٹھا دیتے ہیں۔ تو بادشاہ تک جو ہے ان کے مرضی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا شان عطا کرتا ہے۔ شمع گفتم من صاحب وصال۔ اب مولانا روم یہ بات کہتے ہوئے یہاں پر بات روک کر کہتے ہیں کہ جو واصل بحق آدمی ہوتا نا، عارف باللہ، واصل بحق، اللہ کا محبوب، صاحب دل، اس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا بتا دیا ہے، بس اب اندازہ کر لو۔
جو بتایا میں نے بہت تھوڑا بتا دیا ہے۔ محبت را برکف دستش نہد وسکفش آراب مرحوما دہد۔ اصل میں معاملہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے نا، وہ اللہ والے کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اللہ والا نہیں دیتا، اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ جس کو بھی دینا ہوتا ہے اللہ والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اسی لیے مخلوق خدا کو اللہ والوں سے دنیا میں فائدہ پہنچتا ہی رہتا ہے۔ بظاہر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ جو دینا چاہتے ہیں وہ اس کے ذریعے سے دیتے ہیں۔ محبت را برکف دستش نہد، اللہ تعالیٰ اپنی عطا و بخشش اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، اس کو دو۔ وسکفش آراب مرحوما دہد، پھر کہتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے تم یہ قابل رحم لوگ جتنے محتاج اور پریشان حال جو ہیں ان کی مدد کرو، یہ لو ان کو دے دو۔ اور وہ دیتے رہتے ہیں، اللہ والے دیتے رہتے ہیں۔ کبھی کسی کو خبر ہوتی ہے، کبھی کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، کب کہاں کیسے دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں۔ اور خالی دنیا کا مال دولت پیسے کی حوالے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی چیزیں ہیں دینے کی انسان، سکون، اطمینان، راحت، ضرورت، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دینا چاہتا ہے تو اس کو اللہ والے کے پاس بھیج دیتا ہے، اور وہ چیز اللہ والے کے پاس دے دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں، یہ لو اس کو دے دو۔ با کفش دریائے کل را اتصال ہست بے چونو چگونا پر کمال۔ وہ اس کا جو ہاتھ ہوتا نا، جو اللہ والے کا ہاتھ ہوتا نا، اس کی ہتھیلی، کفش کہتے ہیں ہتھیلی کو، با کفش دریائے کل را اتصال، وہ جو دریائے کل ہے اس سے ان کے ہاتھ کا اتصال ہوتا ہے۔ اتصال مطلب تعلق ہونا، جڑا ہوا ہونا۔ ان کا ہاتھ اس دریا سے جڑا ہوا ہے۔ ایک دریا ہے، آپ دریا کے کنارے کھڑے ہیں اور آپ کا ہاتھ دریا کے اندر ہے، یہ صورتحال ہے۔ اب آپ وہ دریا میں سے لیتے جاتے ہیں، لیتے جاتے ہیں، لیتے جاتے ہیں، لیتے جاتے ہیں۔ ہست بے چونو چگونا پر کمال، وہ ناقابل بیان حد تک کمالات سے پر ہوتے، ان کے اتنے کمالات ہوتے ہیں کہ انسان کے اوپر پورا کھلتا ہی نہیں۔ وہ 2%، 3% ان کے کمالات جب کھل جاتے ہیں کسی کے اوپر تو وہ تو اش کرنے لگتا ہے، واہ کیا باکمال شخصیت ہے۔ ارے بھائی آپ نے تو ابھی 2% دیکھا ہے، ابھی 98% تو آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے، اسی پہ پریشان ہے دنیا، 2% پہ پریشان ہے، 1% پہ پریشان ہے، کیونکہ وہ ناقابل بیان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے چھپانے میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے، اس کو 100% ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ 2% پہ نظر لگنے کا خطرہ ہے۔ اب 100% ظاہر کر کے کیا کریں گے؟ اتصالے کے نہ گنجت در کلام گفتنش تکلیف باشد والسلام، یہ وہ اتصال ہے، یہ وہ تعلق ہے جو بیان نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد اور زیادہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کرنا غیر ضروری کے تکلف کرنا ہے، تکلیف کرنا ہے۔ لہذا والسلام، یہ ٹاپک کو یہیں پر روک دو۔ سج والے ضربیاری اے غنی حق بگویت دل بیار اے منحنی، اے مالدار انسان، اگر تو سونے کے 100 تھیلے بھر کر لائے گا، اللہ کے حضور پیش کرے گا نا، سونے کے تھیلے، سونے کے بسکٹس بھر کے تھیلے، آپ 100 لے کے آئیں، ارادہ کریں کہ اللہ کے راستے میں لگا دوں گا یہ سونا، تو اللہ فرمائے گا اے کبڑے یہ کیا لایا ہے، اٹھا دل لے کے آ۔ یہ کام کی چیز نہیں ہے، کام کی چیز تو دل ہے۔ میرا ایک بہت پرانا شعر ہے، کم سے کم 20-25 سال پہلے میں نے لکھا تھا۔ کسی بھی عضو کو پوچھا گیا نا محشر میں، محشر کے دن جب آپ نے اپنے عضو پیش کیے، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں، کسی بھی عضو کو پوچھا گیا نا محشر میں، کسی کام کی چیز نہیں ہے، کسی بھی عضو کو پوچھا گیا نا محشر میں، مگر یہ دل کے ہزاروں میں قیمتیں آئیں، صرف ایک دل تھا جس کی قیمت بے انتہا تھی، باقی کوئی کام کی نہیں چیز نہیں تھی، سب پھینکنے کے قابل۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کیا لا رہا ہے، سونے سے بھرے تھیلے، میرے پاس اس کی کیا ویلیو ہے، اٹھا کے پھینک، لے کے جا یہاں سے۔ دل لا دل، گرز تو راضیست دل من راضیم، ورز تو مورز بوت اے راضیم۔ اب یہ کنڈیشن لگا دیا گیا، اگر دل
تجھ سے راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ وہ دل اگر تیرے پاس ہے اور وہ دل تجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ یا پھر اس کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ دل تیرے پاس نہیں ہے مگر تو کسی دل والے کا ہے اور دل والا تجھ سے راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں۔ اور اگر وہ تجھ سے منہ پھیر لے تو پھر یاد رکھ میں بھی منہ پھیرنے والا ہی ہوں۔ غرض تو راضی است دل من راضی ورز تو مورز بوت اے راضی نن گرم در تو دراں دل بن گرم تو فورا آر اے جاں بردرم۔ میں تجھے نہیں دیکھتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں، دل کو دیکھتا ہوں، دل والے کو دیکھتا ہوں۔ اگر تجھے میرے پاس آنا ہے، میری رضا خوشنودی حاصل کرنا ہے، میرے انعامات سے فیضیاب ہونا ہے تو یا تو اپنا دل لے کے آ یا پھر دل والا لے کے آ، کیونکہ تجھے تو میں دیکھتا ہی نہیں، تیری تو حیثیت ہی کچھ نہیں، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اگر اس کے ذریعے سے تو آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر تیری کوئی اہمیت نہیں۔ تحفہ اورا آر اے جاں بردرم، اے جان میرے در پر اس کا تحفہ اٹھا کے لا تو اس تحفے کی وجہ سے میں تجھ پر نظر کروں گا۔ بات او چونست ہستم من چنا زیر پائے مادراں باشد جنا۔ اور وہ تیرے ساتھ جیسا ہے، اس کا سلوک تیرے ساتھ جیسا ہے، میرا سلوک بھی تیرے ساتھ ویسا ہی رہے گا۔ اگر وہ تجھ پر مہربان ہے تو میں بھی تجھ پر مہربان ہوں، اگر وہ تجھ سے ناراض ہے تو میں بھی تجھ سے ناراض ہوں۔ وہ جیسا تیرے ساتھ رہے گا میں بھی سمجھ لی کہ تیرے ساتھ ویسا ہی رہنے والا ہوں۔ زیر پائے مادراں باشد جنا، ماؤں کے بارے میں جب یہ کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جبکہ ماں کا تعلق تو خالی جسم سے ہے جو کہ فانی ہے، جسم انسان کا فانی ہے، ماں باپ کا تعلق تو صرف جسم سے ہے۔ مطلب یہ کہ جب تک آپ کا جسم آپ کے ساتھ ہے تب تک ماں باپ کا رشتہ آپ کے ساتھ ہے، اس کے بعد تو نہیں رہے گا۔ روحانیت کا ماں باپ سے کوئی تعلق نہیں، روحانیت کا تعلق تو اسی سے ہے جس سے آپ تربیت حاصل کریں، جس سے آپ کا روحانی تعلق ہو۔ جسمانی تعلق ہوگا تو جسم رہے گا تو رہے گا، جسم نہیں رہے گا تعلق بھی ختم۔ جیسے کہ سسرالی رشتے ہوتے ہیں، میاں بیوی کا نکاح کا رشتہ باقی ہے تو سارے سسرالی رشتے باقی ہیں، جب یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر اب وہ رشتے کہاں سے باقی رہے؟ تو ویسے ہی ہے، جسمانی رشتے، خون کے رشتے جتنے ہیں، جب تک جسم اور خون ہے تب تک ہے، اس کے بعد روح رہ جائے گی تو اب روح کے رشتے رہیں گے۔ تو آپ سوچئے جب جسمانی رشتے جو کہ فانی ہیں، عارضی ہیں، اس کی وجہ سے تربیت دینے والی ماں کا یہ رتبہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت کہہ دی گئی ہے، تو ذرا سوچ وہ صاحب دل جو تیری تربیت کر رہا ہے اس کا کیا مقام ہوگا۔ مادرو باباو اصل خلق اوست، اے خنک آکس کے دل دانت ز پوست۔ مخلوق کی ماں اور باپ اور اصل وہ ہے۔ ماں باپ کو تو نے سمجھ لیا نا، اب اصل کو بھی سمجھ لیا۔ دونوں میں فرق ہے، ایک طرف ماں باپ ہے، ایک طرف وہ ہے۔ اب یہ دونوں کو سامنے رکھ لو، اب دونوں کا آپ کمپیریزن بتا رہے ہیں۔ ایک طرف ماں باپ ہے، ان کا بھی مقام ہے آپ کی زندگی میں، ماں باپ کی بھی اہمیت ہے آپ کی زندگی میں، اور ماں جس کے بارے میں کہا گیا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جس کے بارے میں کہا گیا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، جب تک باپ اجازت نہیں دے گا کوئی اولاد جنت میں نہیں داخل ہو سکے گی، اتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا۔ تو ایک طرف یہ ماں باپ ہیں، دوسری طرف وہ ہے، وہ دل والا جو تیری تربیت کر رہا ہے، مربی، روحانی مربی۔ اب یہ دونوں کو سمجھ میں آنا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اے خنک آنکس کے دل دانت ز پوست، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو سمجھ لیا، اور وہ فرق بالکل ایسے ہی ہے چھلکے اور مغز کا۔ ماں باپ چھلکا ہے کیونکہ خالی جسم سے اس کا تعلق ہے، اوپر والا، مغز تو اندر ہوتا نا، چھلکا باہر ہوتا ہے، مغز اندر ہوتا ہے۔ ویسے آپ کا جسم باہر ہے، روح اندر ہے، تو مطلب جسم والا جو رشتہ ہے وہ چھلکا ہے، روح والا جو رشتہ ہے وہ مغز ہے۔ اب سمجھ لو، تو بگوئی نکھ
دراوردم بتو گویدت ای دل نیرزت یک تسو. اور اگر تم دل کی یہ ساری خوبیاں، اس کے فائدے سن کر خدا کے پاس جا کر خدا سے کہنے لگے ہیں کہ اے میرے خدا، میں تیرے پاس دل لایا ہوں، یہ بھی میرے پاس ایک دل ہے، دل لایا ہوں، تو تجھے جواب ملے گا کہ یہ دل ایک دمڑی کا بھی نہیں ہے. ہم اس دل کی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ تو دل ویسے دل ہے جیسے آنکھ ہاتھ پاؤں ہے، ویسے دل ہے. آرگنس، ون آف دا آرگنس. اب یہ ہے کہ دل ذرا زیادہ اہم آرگن ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، اور کیا ہے. ہم اس دل کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم اس دل کی بات کر رہے ہیں جس دل کا ذکر کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ دل نے چاہا، دل آ گیا، دل کو برداشت نہیں ہوا. یہ جو آپ نے دل لگا رکھا ہے، یہ دل تھوڑی ہے. دل آ گیا، میں نے آپ کو دل دے دیا. کہاں دیا بھائی؟ دل تو آپ کے سینے میں ہی ہے. نہیں، جو دل ایکچوئل دل ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے کا نہیں. تو وہاں جا کر بھی اگر آپ اس دل کو پیش کریں گے تو اس کی کوئی قیمت نہیں آئے گی. کہا جائے گا یہ تو 1 روپے کا بھی نہیں، 1 پیسے کا بھی نہیں، اٹھا کے لے کے جو. دلے آور کہ قطب عالمست، جانے 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 آدمست. وہ دل لے کے آؤ جو خطب عالم ہے، عالم کا قطب ہے. وہ دل لے کے آؤ جس کے بارے میں کہا گیا کہ مومن کا دل کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ قابل تعظیم ہے اللہ کے نزدیک. وہ دل لے کے آؤ، اور وہ آدم کے جان جان کی جان جان ہے، اس کو کہتے ہیں دل. اب یہاں پر دل کی خصوصیتیں اور آپ بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد وعلیہ وسلم والحمد للہ. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب قوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش